مسجدوں سے کھیل کے میدان زیادہ تھے. ایک بنیادی اصول کہ ملزم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے. دیتے ہیں. کسی بندے کو دیکھ کے پکڑ کے یوں ہاتھ رکھ کے اور نعرہ لگا دے اس نے توہین رسالت کی اور تو توہین رسالت کرنا تو توہین رسالت. جی بالکل. اور سارا مجمع اکٹھا ہو جائے, بلیک اینڈ وائٹ, کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیا 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 ہوا. اس کو لٹا کے ڈنڈوں سے مار مار کے اس کی جان لے لے. ڈالر بھی, دینار بھی, درہم بھی, ریال بھی, یہ مسلمانوں کے بھی پیسے یہ جا رہے تھے افغانستان کی جنگ میں. لوگ اپنی نظمیں, اپنے مضمون لکھ لیتے ہیں اور پھر ان کو دفنا دیتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں کوئی پڑھ نہ لے اتھارٹی والا. جی جی. غمناک دور تھا جب بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دی گئی. پھر اس کے بعد ایک ولڈرنیس, سیاسی ولڈرنیس آ گئی ہر ایک کے لیے. تو پھر بی بی واپس آئیں. اس کے بعد آپ کا جو ایک لینڈ مارک کیس تھا, جو تلوار اور تیر کے نشان کے لیے آپ نے بڑا پیشنیٹلی لڑا, اس کے بارے میں اینی میموریز؟ مسلم لیگ کا جھنڈا کیوں لگایا ہوا, اس کو اتارو. مسلم لیگ کا جھنڈا نہیں اتاروں گا میں ابھی ایک تصویر دیکھ رہا تھا, ان کے ہاتھ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں یا انہوں نے آپ کے پکڑے ہیں, وہ لائز موومنٹ سے. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آج ہمارے مہمان ایک بہت ہی ہمہ جہت شخصیت ہیں, معروف قانون دان, وکیل, سیاستدان, پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام. اور ان کے بغیر اگر یہ کہا جائے کہ ہماری سیاسی اور قانونی زندگی جو ہے وہ نامکمل ہے تو بیجا نہیں ہوگا. آئیے ملتے ہیں جناب اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. شکریہ سر. میں شروع کروں گا, آپ کے پیچھے ہی ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے, تو میرا خیال میں اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور یہ کیا چیز کرتی ہے؟ اور آپ کے, میرا خیال آپ کے کسی دوست نے پینٹ کی ہے یہ. جی, یہ پاکستان کے معروف آرٹسٹ ہیں, سب سے سینئر اور سب میں سینئر اور انٹرنیشنلی ریکگنائز اینڈ نون میاں اعجاز الحسن, پروفیسر میاں اعجاز الحسن. آپ این سی اے کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں اور آج کل پینٹنگ زیادہ کرتے ہیں. ان کی یہ تصویر ہے جو بنائی انہوں نے, یہ غزہ کے اس مارکے سے بہت پہلے, 4-5 سال پہلے کی یہ بنی ہوئی ہے. جی. اور یہ آپ دیکھیں عزم ان لڑکوں کا, غزہ کے جو نوجوان ہیں ان کا عزم دیکھیں کہ وہ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں پتھروں سے. جی. توپوں کا مقابلہ کر رہے ہیں پتھروں سے. ایک ان میں سے زخمی ہوا ہے, 2 اس کو لے کے جا رہے ہیں, اور جو زخمی ہے اس کے ہاتھ میں بھی آپ دیکھیں کنکر ہے. جی ہاں. یہ ایک عزم دکھاتے ہیں, جی, ایک ریزسٹنس کی. اور پروفیسر صاحب بھی جن کی بیش بہا, یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں کر سکتا. جی. تو جو ان کی تصاویر ہیں اور ان کے شاہکار جو ہیں, فولیج پہ, پتوں پہ, گرین پہ, لینڈسکیپس پہ, اور ایک پوئٹری آف ریزسٹنس, جو آرٹ آف ریزسٹنس ہے. ویتنام کی جنگ کے دوران انہوں نے بہت ساری ایسی تصویریں بنائی تھیں. جی. تو وہ دیکھنے کے قابل ہے. ماشاء اللہ. تو سر, جد و جہد آپ نے آغاز ہم نے بڑا اچھا کر دیا. آپ تو اس کے بہت, میں ابھی ایک تصویر دیکھ رہا تھا, آپ پولیس والوں کے ساتھ ان کے ساتھ نبرد آزما ہیں, ان کے ہاتھ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں یا انہوں نے آپ کے پکڑے ہیں, وہ لائز موومنٹ سے ہے. جی. اور آپ کا ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو پاکستان, تحریک پاکستان کے جلوسوں میں گود میں اٹھا کر لے کے جاتی تھی. تو یہ آپ کا جو جد و جہد کے ساتھ ایک کنیکشن ہے, میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں جن کا اس طرح کا کنیکشن ہوگا, اور فیمسلی بہت ساری تحریکوں میں آپ کا رول رہا. تو سر, ہمیں کوئی اپنے اسکول اور کالج کے جو دن تھے ان کے بارے میں بتائیے, ایچسن کے بارے میں. پھر کرکٹ آپ کھیلتے رہے, ماجد خان مجھے بتایا آپ کے بہت اچھے دوست تھے, تو کائنڈلی. پہلے تو آپ نے جو میری والدہ کا ذکر کیا ہے, وہ صورتحال یہ تھی
کہ والدہ اور میری فیملی جو میرے دادا چودھری بہاول بخش حیات تھے، یہ سارے قائد اعظم کے پیچھے چلنے والے تھے. جی. اور قائد اعظم نے 1946 میں ایک فیصلہ کیا اور کہ ڈائریکٹ ایکشن جی کا ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا. جی. اس دن آپ نے قانون یہ 144 کا جو ہے اس کو نظر انداز کر کے رائٹ اور ٹولیوں میں جانا تھا 6-6 7-7 کی، کیونکہ اس کے تحت 5 سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے مل سکتے. تو جہاں آپ 6-7 ہوتے تھے لوگ ان کو گرفتار کر لیتے تھے. تو میری والدہ میں اس وقت 1 سال کا تھا مشکل سے. جی. تو میری والدہ نے مجھے اٹھایا ہوا تھا اور جلوس وہ لیڈ کر رہی تھیں، کیونکہ وہ مسلم لیگ راولپنڈی ڈویژن جس میں گجرات بھی آتا تھا ہمارا ضلع، اچھا، تو اس کی پریزیڈنٹ تھیں. تو وہ لیڈ کر رہی تھیں تو ان کو گرفتار کیا تو میں بھی ساتھ گرفتار ہو گیا. تو میں شاید ینگسٹ تھا پاکستان موومنٹ کا. اور میرے دادا وہ اس سے 3 دن پہلے خود گرفتاری دے چکے تھے. اور میرے والد 1 دن پہلے وہ ریونیو آفیسر تھے مری کے. اچھا. وہاں انہوں نے استعفیٰ لکھ کے چھوڑ کے اپنے میز پہ، اور جا کے جب والد نے 1 دن گرفتاری دی دوسرے دن انہوں نے دے دی. تو یہ مجھے جیلم میں وہ خواتین کے جلوس میں. اچھا، یہ جیلم کا واقعہ ہے یہ جب گرفتاری ہوئی ساری پنڈی ڈویژن میں رائٹ ہونا تھا. ٹھیک. تو سر آپ کے جو فادر تھے ان کے بارے میں بتائیے. احسن علیگ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے اینڈ ہی جوائنڈ دا سول سروس. اس کے بعد ہی دی پروونشل سول سروس. جی رائٹ. اور یہ ریونیو آفیسر مری کا انگریز کے زمانے میں بڑا پرائز پوسٹنگ ہوتی. اچھا. اور انگریز بھی گورنر نے بھی وہاں آ کے رہنا ہوتا تھا. تو پر انہوں نے اس کو چھوڑ دی اور جا کے گرفتاری پیش کر دی. تو والد کا خاندان جو تھا وہ کافی سیاسی خاندان تھا. میرے دادا 1922 میں الیکشن لڑ کے اور منتخب ہوئے تھے وائس رائز لیجسلیٹو کاؤنسل میں. جی جی. اور وہ سر وہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ کون سی پارٹی سے انہوں نے الیکشن لڑا؟ کانگریس سے یا ابھی تو مسلم لیگ تو اتنی فعال نہیں ہوئی تھی اس وقت؟ نہیں، مسلم لیگ نہیں، انہوں نے انڈیپینڈنٹ لڑا. جی جی انڈیپینڈنٹ لڑا تھا. پھر وہ اس کے بعد وہ پھر 1937 بھی 1946 بھی الیکشن لڑتے رہے تھے. جی. 46 میں وہ کامیاب ہوئے پھر، اور مسلم لیگ کے ٹکٹ پر جی اس کے ساتھ تھے. تو یہ ان کی عمر 84 سال تھی جب انہوں نے گرفتاری دی. سب سے پہلی گرفتاری گجرات کی. اچھا. اور میری عمر 1 سال تھی. جی جی. بیچ میں میرے بڑے بھائی وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے، وہ میرے سے 11 سال بڑے تھے. جی. تو وہ 12 سال کی عمر میں مری میں ان کو سائیکل چلا رہے تھے. تو سپاہی نے کہا کہ یہ مسلم لیگ کا جھنڈا کیوں لگایا ہوا ہے، اس کو اتارو. اس نے کہا مسلم لیگ کا جھنڈا نہیں اتاروں گا میں. اور وہ خیر اس نے جانے دیا، لحاظ کیا. تو وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے. پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احسن، جی جی میں نے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل ہوئے رہے. بہنیں میری دونوں میرے سے بڑی تھیں اور ڈاکٹر صاحب بھی بڑے تھے. میں سب سے چھوٹا تھا فیملی میں. جی. اور بہنیں میری شیرین اور نسرین اور شیرین، انہوں نے بھی ہائر ایجوکیشن کی اور ڈاکٹریٹ کیا. چھوٹی بہن نے. جی. اور ان کے شوہر دونوں کے اب مرحوم ہیں. ایک یہ سول سروس آف پاکستان میں انہوں نے بڑا نام بنایا تھا، خالد محمود چیمہ. اور یہ جسٹس ظفر اللہ کا
ناگہانی طور پہ کار ایکسیڈنٹ میں وہ ہائی کورٹ کے جج تھے اور ان کا پراسپیکٹ تھا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنے، جس طرح سینیورٹی کا پرنسپل تھا پرنسپل تھا. تو یہ ہمارا خاندان تھا. سر اسکول اور کالج کا زمانہ اور گروئنگ اپ ان دا 50s لاہور کیسا تھا؟ اگر اس کو ایک ہی آپ طریقے سے ملا کے بیان کریں تو. لاہور ایسا تھا کہ جی میں پہلے تو سب سے کوئین میریز کالج میں داخل ہوا، کیونکہ دونوں بہنیں وہاں پڑھتی تھیں. جی. تو انہوں نے کہا ایسے لڑکوں کو نرسری کلاسز میں رکھ لیتے تھے. جی. سو پہلی دوسری 2 کلاسز تو میں کوئین میریز کالج میں پڑھا. جی. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے میں مجھے لڑکیوں سے کوئی نفرت سی تھی جس وقت کو 5-6 سال کا تھا. تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ پارٹنر ایک لڑکی ہو. اور لیکن وہ جو خاتون تھی، بچی تھی، وہ میرے 2 کا پیئر انہوں نے بنایا ہوتا تھا. جی. تو اس میں نے ایک دن شکایت کی اپنی والدہ کے ایک چچا کو کہ یہ مجھے نہیں اچھا لگتا. انہوں نے کہا تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ میں نے کہا نہیں، وہ ہے ہی کچھ نہیں. انہوں نے کہا کل کوئی چیز، کسی چیز کی اس کی تعریف کر دینا. تو ایک انگورا کا سویٹر وہ پہن کے پنک آئی تو میں نے اس کی تعریف کر دی. اچھا. وہ مجھے کوئی 40-45 سال بعد ملی. اچھا. وہ خاتون. اچھا. 45 سال بعد، کم از کم میں 50-52 کا ہوں گا. رائٹ. جب تو میں نے ذکر کیا، میں نے کہا میں اور پارٹنر ہوتے تھے کوئین میری اسکول میں. کہنے لگی ہاں، وہ بھی حیات ہے ماشاء اللہ. اچھا ماشاء. تو کہنے لگی ہاں. تو میں نے کہا تم نے ایک دفعہ پنک، کہتی ہے وہ انگورا کا سویٹر میں نے اب تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اچھا. اور ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. واہ واہ سر، یہ تو ایک بڑا ہی آپ نے زبردست واقعہ سنا دیا. اور باقی لاہور آپ بتا رہے تھے کہ ہاؤ اینی میموریز آف لاہور دا سٹی، اس میں کیسا تھا اسکولنگ؟ اس کے بعد آپ ظاہر ہے پھر لڑکوں کے اسکول میں آ گئے. میں لڑکوں کے اسکول میں آ گیا، پر جب میں ایک دفعہ منسٹر تھا صوبے پنجاب میں. جی. تو کوئین میری اسکول نے اپنی اینول گیمز پہ مجھے بلا لیا. اچھا، یہ 1977 کے الیکشن کے بعد جب آپ وزیر تھے؟ جی اس نے 1976 کی بات. 6 کی، ہاں جی، اس وقت بھی آپ تھے. تو میں نے وہاں جا کے بتایا کہ اس طرح میں اس اسکول میں پڑھتا رہا ہوں، فلانی کلاس روم میں پڑھتا رہا ہوں، اور پھر آپ نے نکال دیا مجھے. تو پھر میں نے کہا کہ شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہو آپ. محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. واہ واہ. تو باقی وہاں سے ایچسن کالج آ گئے. جی. وہ لاہور ہی ایک اور تھا. جی. سائیکلوں پہ ہم نکلتے تھے، پھرتے تھے، سارا شہر گھوم آتے تھے. جی. کوئی گاڑیاں بہت کم تھیں. گاڑیاں بہت کم تھیں. ہمارا گھر نہر پہ تھا، یہ زمان پارک. جی. اور نہر پہ ہم اپنے گھر کے اگلے برآمدے میں بیٹھ کے، لان کے بعد گرین بیلٹ ہے، پھر نہر ہے، اور گرین بیلٹ کے ساتھ سڑک. جی. ہم بچے گنتی کا لگایا کرتے تھے مقابلہ کہ کس کی گنتی کے دوران کم سے کم ٹائم میں کوئی گاڑی گزرے گی یہاں سے. اچھا. تو ہم 1 2 3 4، میری اگر گاڑی آ گئی ہے 5 6 7 8، اگر 700 پہ چلی گئی ہے گاڑی نہیں آئی، اور دوسرے جو ہے اس کی 300 پہ ہی گاڑی آ گئی ہے، وہ جیت گیا. اچھا، وہ جیت گیا. ہاں. اچھا. یہ اس قسم کے مقابلے، اتنی کم گاڑیاں تھیں. اتنی کم گاڑیاں تھیں. منٹ 2 منٹ بعد گاڑی گزرتی تھی اس سڑک سے.
اور اب تو ہزاروں گاڑیاں اب تو سر ایک گھنٹے میں گزر رہی ہوتی. اب تو بہت اسموگ جس طرح بری طرح چھائی ہوئی ہے. اچھا دوسرا سر آپ ایچسن میں آپ نے پھر کرکٹ بھی کھیلی, کچھ یہاں پہ بڑے بڑے نامی گرامی کرکٹرز بھی ادھر سے پیدا ہوئے, تو اس میں بہت کرکٹ کھیلی یا ڈبیٹنگ کی ایچسن میں. ایچسن ایک جزیرہ تھا, رائٹ, اور جزیرہ ہے آج بھی جی ہے بالکل لاہور شہر میں, اور ایک پہلی دنیا کا ایک اسکول ہے جو تیسری دنیا میں ہے. ویل سیڈ. تو یہاں اچھے دوست بنے, جی اور لیکن یہاں بس ایک یہ دنیا سے کٹ آف ہی تھا جی. ایچسن. تو سر آپ سوری قطع کلامی, جب اس جو ایک آئی لینڈ آف کہہ لیں آپ پراسپیرٹی سے جب آپ دوسری جگہ پہ اپنے آپ کو لے کے جاتے تھے, تو اس چیز نے آپ کو زیادہ ایک بہتر انسان بنایا؟ یو کوڈ ایکچولی انٹریکٹ ود آل دا کلاسز ان دا سوسائٹی. آپ کیسے اس کو آپ کی ایز اے ایک انسان کے طور پہ جو آپ کی ایک صحیح معنوں میں انسان, اور انسان بننے, مکمل انسان بننے کا. جی انسان تو میں ایز اے چسونین بھی تھا, جی اور بڑی بڑی صلاحیتیں اس اسکول سے میں نے حاصل کی. جی بالکل. بڑا اعتماد, خود اعتمادی حاصل کی. لیکن جو انسان مکمل جتنا ہو سکتا تھا بنا, وہ یکدم اس وقت جب میں گورنمنٹ کالج میں گیا. اچھا, گورنمنٹ کلچر کالج شاک. لاہور. جی جی نہیں, وہاں آزاد تھے. جی. وہاں ہم بیٹھے ٹک شاپ میں بھی ادب پہ بحث ہو رہی ہے, سیاست پہ بحث ہو رہی ہے. آدھی زمین کو, کرۂ ارض کو آدھے کو سبز کر دیا گیا ہے, آدھے کو لال کر دیا جی گیا جی ہے, اور بحثیں ہوتی تھیں بہت. یہ زمانہ تھا جب پروفیسر اجمل جیسے, پروفیسر نذیر احمد صاحب جیسے, پروفیسر رشید جی جیسے بڑے شفیق استاد تھے. اب بھی ہوں گے شفیق, پر ہمیں بہت ان سے شفقت, نہیں اب شاید کم ہے سر. اب بہت شفقت ملی. بہت وہ تیار ہوتے تھے کہ آف ٹائم بھی اگر آپ کوئی پوچھ رہے ہیں سوال اور اس کا کچھ دشوار جواب ہو تو بینچ پہ بیٹھ جاتے تھے, اوول جو ہمارا گراؤنڈ جی اوول گراؤنڈ, اور بتانا شروع ہو جاتے تھے ایک لڑکے کو. اور اسٹوڈنٹس میں ہمارے یہاں ہم عصروں میں اسٹوڈنٹ سے ابھی تازہ وہ فیکلٹی میں گئے تھے, وہ شعیب ہاشمی تھے. جی بڑا لیڈر تھے, نام تھے وہ. جی جی. اور وہ بڑا ایک آئیکن تھے, ان کو جی لوگ بالکل. فالو کرنا چاہتے تھے. ان میں حصے مزاح تو کمال کی تھی. جی ایسا ہی ہے. دوسرا سرمد صہبائی, جی شاعر اور ڈرامہ نویس, یہ اس وقت اس قسم کے ڈرامے لکھ رہا تھا جو یورپ میں بڑے بڑے زمانے بعد لکھے گئے, بریخت اور اس قسم کے رائٹرز نے. تو بہت ہی اچھا, اور لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں, لڑکے بھی پڑھتے تھے. کوئی جا کے لڑکی سے کوئی بات کر رہا ہو تو کوئی جا کے یہ نہیں تھا کہتا یہ کیا لگتی ہے تمہاری, یا تم ادھر پاس کیوں ساتھ کیوں بیٹھے ہو. یعنی ایک لبرل معاشرہ تھا, آج کے مقابلے میں ہم پیچھے چلے گئے بہت زیادہ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا. جی پر ہمارے یہ میری بہنیں سائیکلوں پہ جایا کرتی تھی کالج. اچھا. اور کوئی نہیں تھا ان کو ٹوکتا روکتا. خواتین اپنے سائیکلوں پہ عام پھرتی تھی. ایلس فیض جی ماڈل ٹاؤن سے سائیکل کر کے اور یہ نیلا گنبد کے پاس آتی تھیں روزانہ. کوئی کسی کا اسلام خطرے میں نہیں پڑتا تھا. اور ایک میں آپ کو بتاؤں, یہ عطا اللہ قاسمی صاحب نے ایک, جب یہ چیئرمین تھے الحمرہ آرٹس کونسل کے, انہوں نے ایک کرایا ایک سیمینار. جی اس میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے
بچپن یا جوانی کے لاہور پہ لکھے. اچھا. وہ لکھتے لکھتے میں نے اس پہ ایک جملہ بولا جس پہ اس طرح کی داد ملی جس طرح کوئی مشاعرے میں اچھے شعر پہ ملتی ہے. داد اور تالیاں، کلیپنگ، اور لوگ کھڑے ہو گئے کلیپ کرتے ہوئے. وہ جملہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ تھا. وہ اس مضمون میں تو یوں ہی گزر جاتا ہے، پر لوگوں کتنے حساس تھے. میں نے اس لاہور کے بارے میں کہا کہ مسجدوں سے کھیل کے میدان زیادہ تھے، اور یہ میری آبزرویشن بھی ہے، پر میں نے تو یوں ہی کہہ دیا کہ مسجدوں سے کھیل کے میدان زیادہ تھے. اتنی اس پہ اپلاؤز ہوئی کہ جیسے میں نے مشاعرے پہ شعر پڑھ دیا. وہ مضمون ایک جملہ تھا مضمون میں. یہ ابھی 10-15 سال پہلے. تو لوگ ویسے اس کو اچھا. وہ سر جب آپ یہ ہو رہے تھے، استاد بھی بڑے اچھے تھے، معاشرہ بھی بڑا ایک لبرل اور بڑا ہی آپ کہہ لیں ڈیموکریٹک بھی ایک حساب سے تھا، لیکن ایوب خان واز دا رولر. تو اس کو ریکنسائل کیسے کرتے تھے ایوب خان کا وہ دور، اور اس طرح کی اچھی تدریس ہو رہی تھی، اتنے اچھے مراکز تھے گورنمنٹ کالج جیسے، تو یہ اس کو آپس میں کیسے آپ ریکنسائل کرتے تھے، یا یہ خود ہی ہوا جا رہا تھا اور ڈیٹیریوریشن ہیڈنٹ سیٹ ان؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ڈیٹیریوریشن تو بہت ہو چکی تھی. بلکہ میرے والد اسمبلی کے ممبر تھے، ویسٹ پاکستان اسمبلی کے، جو اب پاکستان ہے. جی. اور ان کے جو تھے چیف منسٹر، ویسٹ پاکستان کے ہوتے تھے، ایک ایسٹ پاکستان کے. اس کی گدی پہ سارا وقت ہی یہ بس سازشیں ہی ہوتی رہتی تھی. اور چونکہ ہم یہاں نہر پہ اسمبلی کے کافی قریب رہائش تھی ہماری، مال روڈ سے سیدھا آؤ تو بہت سے ایم این اے یا اس وقت ایم ایل ایز کہتے تھے، وہ ہمارے گھر بھی آ جاتے تھے. اور والد صاحب کو کبھی اس گروپ میں منانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، کبھی اس گروپ میں. تو والد صاحب تو کئی دفعہ لاہور چھوڑ کے چلے جاتے تھے اسی وجہ سے. پر اس وقت بھی ہمیں نظر آتا تھا کہ یہ بہت ایک نظام کچھ چل نہیں رہا اور یہ مناسب نہیں ہے. رائٹ. پر مارشل لاء لگا جاؤ تو مارشل لاء میں نے سب کی زبانیں ہی بند کر دی. اور ایوب خان نے جب مارشل لاء لگایا بھی کس وقت، جب لوگوں کی امید تھی کہ ایک اسمبلی کا الیکشن ہونے والا ہے. جی. 1959 جنوری میں الیکشن ہونے والا تھا، اور 1958 اکتوبر میں وہ جو مسلم لیگ ایک تو کنونشن بن گئی تھی بعد میں. جی. وہ ایوب خان نے سرکاری مسلم لیگ بنا دی. جی. ایک جو غیر سرکاری مسلم لیگ تھی اس کو خان عبدالقیوم خان لیڈ کرتے تھے. جی. اور ان کا جلوس بہت لمبا، کئی میل. یہ بڑا کتابوں میں اس کا ذکر ہے. وہ نکلا 3-4 اکتوبر 1958. رائٹ. تو یہ جو مقتدر ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، جی، جس کو ملٹ اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں. جی. اور وہ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ آ جائیں گے، یہ تو رف ریف آ جائے گا، ووٹ لے کے ماڑے لسیاں لوکاں نے، یہ ہم ان کو کس طرح برداشت کریں گے. سو مارشل لاء لگا دیا گیا، اور وہ ساری ایکٹیویٹی اور امیدیں جو تھیں لوگوں کی اس ووٹ سے، جو پہلا ووٹ ہونا تھا اگر ہوتا. جی. اب تو 1970 کا پہلا تو وہ ہوا نا. جی. ہے نا. تو یہ
پہلا ووٹ ہوتا اگر یہ ہوتا، اور بڑی لوگوں کو امیدیں تھیں، بڑے لوگ موبلائز ہوئے ویسے، تو لوگ بہت تو آپ ابھی یو جسٹ اسکول گوئنگ، آپ ابھی اسکول میں ہوں گے یا ابھی کالج میں آئے تھے شاید؟ نہیں، میں اسکول میں ہی تھا، اسکول میں ابھی ایک گورنمنٹ کالج نہیں آیا۔ جی جی جی، گورنمنٹ کالج تو جب آیا تو میں سیدھا ہی اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں پڑ گیا۔ اچھا آپ رہے اس میں؟ ہم جب آئے ہی تو ابھی 10-12 دن ہوئے تھے کہ ڈاکٹر نذیر احمد جو پرنسپل تھے اور بڑے ہی مقبول ترین، اسٹوڈنٹس کے تو بہت فیوریٹ تھے، جی، بال ان کے بڑے ہوئے ہوتے تھے اور ایش گرے ہوتے تھے، کچھ گرے کچھ کالے وائٹ، وہ اور درویش کی طرح وہ پاجامہ اور قمیض لمبی پہن کے وہ پھرا کرتے تھے کلاس روم ٹو کلاس روم۔ کہیں لڑکا کہیں نکلا مل گیا، اس سے کوئی بات کر لی، پوچھ لیا کیا حال ہے یہ وہ، اور بالکل درویش۔ دروازہ ان کا تقریباً کھلا ہی رہتا تھا آپ ہاتھ سے، اور سو وہ بڑے پاپولر تھے۔ اس کے لیے ہم نے ان کے لیے جلوس نکالا مال روڈ پہ، اور وہ میری پہلی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی۔ ادھر انہوں نے ہمیں گرفتار کر کے سول لائن تھانے میں بند بھی کر دیا، پر 3-4 گھنٹے بعد چھوڑ دیا خود ہی۔ ایڈمنسٹریشن نے پھر ایسا کیا کہ کوئی اتنا ہمارے خلاف ہی نہیں، پر اس میں جو وہ تحریک تھی، اس کے ساتھ ساتھ تحریک چل رہی تھی جو براڈر تحریک تھی، یہ تو صرف گورنمنٹ کالج میں تھی، وہ اسٹوڈنٹس کی تحریک تھی۔ وہ 1960 میں یا 61 میں نواب کالا باغ جو کہ گورنر تھے ویسٹ پاکستان کے، انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا، نافذ کیا، یونیورسٹیز آرڈیننس۔ اس میں جتنی یونیورسٹیاں تھیں ان میں جو اٹانومی، خود مختاری کی جتنے بھی چانسز اور وہ تھے، وہ سابرے انہوں نے اس میں ختم کر دیے۔ اب ہم نے اسٹوڈنٹس موومنٹ تھی فار دی اگینسٹ دی یونیورسٹی، اس میں بھی میں آپ فور فرنٹ پہ تھے؟ فور فرنٹ پہ آ گیا ایک دم ہی۔ پیچھے سے میری باقی بہت سارے میرے ساتھیوں یا ہم اثروں کے برعکس میری تھی ایک بیک گراؤنڈ تھی اس کی ریزسٹنس کی بھی، اور میرے دادا کا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ انگریز نے پل بنایا، ریلوے پل وزیر آباد کے پاس، تو گجرات پرانا والا آئرن برج، یہ 1926 نہیں سوری اس سے پہلے 24 میں کو بنا، تو وہاں گورنر نے آنا تھا ٹرین پہ، اور وہاں اس کے لیے ریسیپشن تھی، پوری بنی، شامیانے لگے ہوئے اور کرسیاں بچھی۔ تو چودھری بال بخش صاحب جب پہنچے وہاں تو انہوں نے دیکھا کہ جو نیٹیوز تھے، دیسی تھے، ان کو سب کو پیچھے بٹھایا اور گورے آگے بیٹھے، اگلی 2 روز میں گورے بیٹھے تھے، 2-3 خالی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کو میں ادھر بیٹھوں گا، انہوں نے کہا میں ادھر بیٹھوں گا، اتنی خالی سیٹیں ان کی اور یہ نہیں کر سکتے، میں بیٹھ گیا۔ اب وہ ڈپٹی کمشنر ایک سکھ تھا، اچھا، وہ آیا اور اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا دادا کو کہ چوئی صاحب تھوڑی جگہ پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا میں اتوں نہیں ہٹتا، تم بارہ ہی تے پا من اٹھاؤ۔ اب وہ اتنی دیر میں گورنر کی ٹرین آ گئی۔ اب جنہوں نے آفیشل نے جانا تھا وہ ادھر چلے گئے، ان کو لے کے جب آ رہے تھے گورنر کو، تو وہ گورنر نے یوں فرنٹ رو سے گزر کے اور سب کو ہاتھ ملا کے اور جا کے بیٹھنا، تو انہوں نے گورنر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ
یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, امتیازی سلوک ہو رہا ہے. اچھا, آپ نے اردو میں کہا یہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے, اور یہ نہیں ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں. جی. تو گورنر نے کہا بالکل. اس نے کہا کہ یہ سیٹیں خالی رکھی ہوئی ہیں آپ نے اور ان کو پیچھے بٹھایا ہے. سو گورنر نے اشارہ کیا ایس پی کو کہ ان کو سب کو آگے, سب کو بٹھاؤ. وہ ایک بڑا ان کا ایک کیا کہتے ہیں, شہرت بڑی ہوئی. ہاں جی, ایک کیا کہتے ہیں واٹر شیڈ مومنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اس زمانے کے حساب سے. تو پھر سر اس کے بعد چلیں تھوڑا سا آپ جی سی سے آگے چلتے ہیں. کیمبرج میں جب آپ گئے تو ہاؤ ڈڈ یو ایڈجسٹ, یا کیا ڈفرینسز آپ نے دیکھے لرننگ کرو میں, کیسے آپ کا وہ آیا, کیا آپ کے اندر ایڈیشنز ہوئیں, اس بارے میں تھوڑا کچھ بتائیے. کیمبرج تو ایک دنیا ہی اور تھی. جی, دنیا ہی اور تھی. انگریز کے جو اپنے رویے ہیں جی, ان سے ہی بندہ سیکھ لیتا ہے, اور ان سے جو سیکھتا ہے وہ بڑا گہرے نقوش چھوڑتا ہے. اس میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ کوئی مغربیت بڑی عظیم چیز ہے, بٹ 2-4 چیزیں آپ کو میں بتاؤں جی, جن کا کوئی کسی مذہب, کسی عقیدے, کسی سے صرف انسانیت سے تعلق. جی, انسانیت. جی جی بالکل. وہ انسانیت کسی عیسائی میں ہو, کسی ہندو میں ہو. ایک ہندو مار رہا ہو مسلمان کو, دوسرا ہندو اس کو کوئی روکنے والا ہو, جی, اناگیر ہو, تو وہ جو انسانیت ہے. جی جی. انگریز میں اب ویسے میں بتاؤں ٹینشنز پھر ریشل ٹینشنز ہو گئی ہیں. جی, جب میں گیا تھا جی, تو اتنی ریشل ٹینشنز نہیں تھی. اور ایک چیز مثال کے طور پہ, انگریز کے قوانین کا آپ جانتے ہیں, جی, ایک بنیادی کرمنل لا سائڈ پہ ایک بنیادی اصول ہے کہ ملزم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے. دیتے ہیں بالکل. بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اگر ملزم پوری کہانی نہ بھی بتا سکتا ہو, نہ بتا رہا ہو, پر اس میں اگر یہ شک پڑ جائے جی, کہ اس پہ جو الزام لگا ہوا ہے یہ شاید غلط ہو سکتا ہے, اب اس کو سزا نہیں ہوگی. یہ شاید پرہیپس, ظاہر ہے بینیفٹ آف ریزنیبل ڈاؤٹ ہونا چاہیے. جی بالکل. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ جی 5 بجے تھے شام کے اور وقوع ہمیں ٹیلی ویژن سے نظر آتا ہو, ہم دیکھ رہے ہو ٹیلی ویژن پہ کوئی شوٹ آؤٹ ہو جاتا. ہاں جی, کسی مجمع جلسے میں, تو ایک دم بتا دیتا ہے کہ 2:05 ہے. جی, اس طرح نہیں, اب زبانی ہی شہادت ہونی ہے. اب ایک کہتا ہے کہ وہ ملزم کہتا ہے کہ 5 نہیں 6 بجے تھے. اب اگر 5 ہی بجے تھے تو یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں, یہ ناٹ انف ڈاؤٹ. جی جی, کہ اس کو بینیفٹ دیا جائے. لیکن بینیفٹ آف ایوری ریزنیبل ڈاؤٹ, اب آپ دیکھیں یہ ہمارے ہاں عدالتوں میں بھی نہیں نافذ ہوا. انہوں نے اس کو ایک معاشرتی پیمانہ اور اصول بنا رکھا. اسی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جی, میں جب کیمبرج پڑھتا تھا تو 2 پروفیسر تھے, ان کے آپس میں ایک تھیوری آف انٹرنیشنل لا کہ کب کسی ریاست کو آپ کسی علاقے کو علیحدہ ریاست تسلیم کر سکتے ہو اگر آپ کوئی اور ملک ہو. جی جی جی, کس وقت؟ اس وقت بنگلہ دیش کا معاملہ, تو ہماری دلچسپی تھی اس سبجیکٹ میں. ہم خاص اس لیکچر کے لیے گئے. اس میں ایک ہوتا تھا کہ اس ریاست کی جب تک اپنی مخصوص ٹیریٹری نہیں ہوگی, علاقہ نہیں ہوگا اپنی. نمبر 2, اس کی اپنی حکومت نہیں ہوگی جس کا سکہ چلے گا. جی. نمبر 3,
اس کی اپنی عسکری طاقت نہیں ہوگی تو آپ نہ تسلیم کریں اس کو، وہ ایک علاقہ ہے جو باغی ہے، پر ریاست تسلیم کر کے یونائٹڈ نیشنز کا ممبر بنانا ہے تو اس طرح کی اس کی اپنی مواصلات ہوں، مطلب ایک جی یونٹ رہ سکے۔ اب اس پہ ان دونوں کا کافی، اور دونوں آپس میں کولیگز تھے۔ جی ایک دن ایک پروفیسر پال نے فیرسٹ، اس نے دوسرے کی، جان ہاپکنس کی، بڑی اپنے لیکچر میں بڑی کھچائی کی، اور مطلب ہے پہلے تو وہ اس طرح کے مذاق میں لگتا تھا، وہ سیریس۔ ہم جان ہاپکنس کے اسٹوڈنٹس تھے، ہم وہ 4-5 لڑکے باہر نکلے تو ہم نے کہا یہ تو بڑی اس نے زیادتی کیا ہے، جان ہاپکنس کو بتانا چاہیے۔ ہم چل پڑے جان ہاپکنس کو بتانے۔ اب ہم ان میں سے 3 انگریز تھے، جی ایک سری لنکن تھا، ایک سری لنکن تھا اور ایک میں تھا۔ اب انگریز بھی اسی طرح ذرا نوجوان تھے۔ ہم نے جا کے جان ہاپکنس کو کہا، بیٹھا اپنا کام کچھ کر رہا تھا، اس میں بٹھا لیا اپنے کمرے میں۔ ہمارے سے ایک مائک واٹس نے شروع کیا، اس نے کہا جان ہم تو بڑی بےعزت ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہ اس نے فیرس نے تو یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا۔ وہ کہتا ہے perhaps you didn't hear him properly۔ وہ کہتا ہے hear him ایک بندہ ہو تو یہ آ کے کہہ رہا ہو، سبھی یہ کہہ رہے ہیں، پانچوں کا اتفاق ہے کہ اس نے یہ زیادتی کی۔ کہتا perhaps he has not read my last contribution to the Cambridge Law Journal۔ اچھا اس نے کہا نہیں، اس نے اس کا نام لے کے اسی پہ تو اس نے ساری برپا کی ہے قیامت۔ کہتا perhaps I didn't put my case well in the paper with Cambridge Law Journal۔ جی وہ perhaps ہی نہ چھوڑے، وہ غصے میں ہی نہ آئے، شاید اس نے کہا perhaps، آخر میں کہتا ہے perhaps I should revise my theory۔ اچھا اب یہ جو ہے نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا، جی 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 یہ شک کا فائدہ دینا ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ جی ہمارے ہاں آپ ایک نارکلی بازار میں کسی بندے کو دیکھ کے پکڑ کے یوں ہاتھ رکھ کے اور نعرہ لگا دے اس نے توہین رسالت کی، اور تو توہین رسالت کرنا، تو توہین رسالت، جی بالکل، اور سارا مجمع اکٹھا ہو جائے، بلیک اینڈ وائٹ، کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیا ہوا۔ اس کو لٹا کے ڈنڈوں سے مار کے اس کی جان لے لے، جی ایسے جوتے اینٹوں ڈنڈوں سے مار، وہ یہ نہیں، وہ اس کو پھر آگ لگائیں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدم برداشت جو ہے یہ بہت بہت بڑی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ شاید آپ کے زمانے میں تو ہوتی نہ ہو، یا لیٹنٹ تھی، چھپی ہوئی تھی لوگوں کے اندر، باہر نہیں نکلی تھی، اس کو باہر نکالا گیا، اس کو نکالا گیا، اور یہ جنرل ضیاء الحق ہے، انہوں نے نکالا۔ ہاں، اور اس وقت ڈالر بھی اور درہم بھی، دینار بھی، یہ پیچھے جا رہا تھا اسی سوچ کے، جی اور اسی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے۔ ڈالر بھی، دینار بھی، درہم بھی، ریال بھی، یہ مسلمانوں کے بھی پیسے، جی اور اربوں کے، جی یہ جا رہے تھے افغانستان کی جنگ میں، جی افغانستان کو سوویت یونین سے بچانے اور چھڑانے کی جنگ میں۔ اور یہ پیسہ بغیر آڈٹ کے آ رہا تھا، سوٹ کیسوں میں آتے تھے ڈالر، اور وہ بانٹے جاتے تھے۔ اور اسلام کا جس قسم کا اسلام ان ڈالر نے بنایا،
جی ٹرو. وہ تو سعودی اسلامی بننا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اب وہ سعودی جو ہے سارا وہ عربائزیشن وہ ہماری معاشرے کی ہوئی. پھر آپ دیکھیں ہمیں ماں باپ نے، اور ہمارے ماں باپ بڑے پارسا مسلمان تھے، انہوں نے یہ سکھایا تھا کہ خدا حافظ کہتے. جی جی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے میں. اس کا میں نے بھی ایک توڑ نکالا ہے. جی پلیز. آج سے ہر کوئی اللہ حافظ کہتا ہے اللہ حافظ. مجھے ذرا چونکہ ینگ ایج سے ہی خدا حافظ کا یہی تھا، تو میں کوئی اللہ حافظ کہہ رہا ہو تو میں اس کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یا کہ آپ بتا. اب میں پی آئی اے کے جہاز سے اتر رہا ہوں جی تو وہ بچی جو سرو کرتی ہے وہ ہر مسافر کو کہتی جا رہی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ. میں بہت پیچھے تھا، میں جب تک پہنچا تو کوئی مسافر پیچھے تھا ہی نہیں. میں نے اس کو کہہ دیا بیٹی اللہ حافظ ہمارے وقت میں خدا حافظ کہا جاتا تھا، ہمیں ماں باپ نے خدا حافظ کہنا شروع کیا، تو میں آپ بے شک اللہ حافظ کہیں، میں آپ کو خدا حافظ کہنے لگی. سر خدا تو شرک ہے. وہ میں نے کہا شرک کس طرح ہے کہ اللہ ہے اور باقی شرک ہے. میں نے کہا رب کیا ہے؟ کہنے لگی رب تو، میں نے کہا رب العالمین، رب المشرقین رب المغربین. بالکل. تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نام بھی تو ہے قرآن میں ہے، تو صرف اللہ ہی تو صرف اللہ نہیں، نام کے طور پہ اللہ ویسے ایک ہی ہوگا، ایک ہی ہے، پر اس کا پکارنے میں ایک نام نہیں ہے. اور میں نے کہا آپ کے تو اپنے قومی ترانے میں آتا ہے سایہ خدائے ذوالجلال. جی اقبال نے سینکڑوں مرتبہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو یہ خدا بھی وہ نہیں ہے. یہ اب یہاں جب اتنی بحث کئی دفعہ بحث کر دیتے آپ خدا حافظ کہیں تو اگلا رک کے کہتا نہیں ہو. وہ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی آپ کو ٹوک دیتے ہیں، ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اللہ حافظ کو. میں نے ایک اور دیکھا، میں نے دیکھا سکھوں کو یہ کرتے، سکھ کہتے ہیں رب راکھا. رب راکھا کہتے ہیں، رب راکھا وہ تو ہمارا رب راکھا. میں پنجابیوں کو کہتا ہوں کہ تو یہ رب راکھا کیا. جی جی ہاں وہ وہاں پہ تو. اچھا سر اس سے ہی جڑا ہوا عربائزیشن سے ہی آپ نے پھر سی ایس ایس بھی کیا. چلیں اس کی طرف بھی آتے ہیں. سی ایس ایس کر کے پھر آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے جوائن نہیں کیا. پھر آپ نے ایک obscenity کے اوپر بھی ایک کیس کیا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے؟ فحاشی کے اوپر. وہ دلچسپ کیس تھا جی. اتنا اس کی اشاعت نہیں ہو سکی جتنی، جی کیونکہ خود ڈر جاتے تھے لوگ. جی پنجابی کے ایک شاعر اور ادیب ہیں فخر زمان. جی جی ہیں، اور بڑے پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اور ان کا بڑا کردار ہے پنجابی کے کو ذرا پاپولر کرنے کے لیے ہے. بالکل. اور انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے کوشش کی. اب ان کے 4 ناول تھے. 7ویں آدمی دی سوچ تے اب مجھے یہ 80 کا واقعہ ہے. جی. تو وہ 4 ناول تھے. وہ ہوم سیکرٹری نے بین کر دی کہ یہ فوش ہے. اور مارشل لا لگا ہوا تھا یحییٰ خان کا. یحییٰ خان کا. جی. یحییٰ خان کا نہیں، ضیاء اللہ کا سوری. ضیاء اللہ کا. اور یہ بڑے اس پہ جنون تھا ضیاء اللہ کو کہ یہ جو بٹا بھی آئے. جی. بس اب اس میں جو کردار تھے ان کو اگر آپ نے صحیح ڈسکرائب کرنا ہے
تو آپ کو وہ حروف اور جملے اس کی صحیح تعریف میں جی عبارت کرنے پڑتے ہیں، اور ورنہ وہ کردار ہی نہیں بنتا. اگر کوئی کسی افسانے میں یا ناول میں کوئی خاتون جو سیکس ورکر مجبور ہے، جی. پر وہ اگر پان کو اپنے زبان میں گھول مول کے تھوکتی ہے جی تو آپ اسی طرح ہی لکھیں گے نا. اس کی منظر کشی تو اس طرح کشی تو وہی ہوگی. جی جی. ورنہ پھر اب فخر زمان بہت گھبرائے ہوئے تھے، ان کے وارنٹ بھی نکلے ہوئے تھے. وہ میرے پاس آئے، کہنے لگا یہ میرے پہ الزام لگا ہے، یہ میری کتابیں تم پڑھ لو، 7 گواچے لوگ ایک تھا. اچھا. وہ پڑھ لو اور مجھے بتاؤ، مجھے تو یہ پکڑ لیں. وارنٹ میرے نکال دیے اور مجھے وکیل 2-3 وکیلوں نے تو انکار کر دیا. میں نے کہا دیکھتا ہوں، میں نے پڑھی وہ. اگر وہ سمپلی ٹیکنیکلی دیکھا جائے کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ پیراگراف ہے، تو وہ فوج تھا. اس میں زبان میں بھی جو اس خاتون یا اس کے ایجنٹ دلال نے جو زبان بولنی تھی، وہ اس سے جو بولنی تھی وہی لکھی تھی انہوں نے. اب میں نے جب پڑھا اس کو اور میں نے کہا یہ تو مجھے اس میں تھا کہ چارج تھا that your material is susceptible, is likely to corrupt those young men and women who are susceptible to corruption. یعنی آپ کی تحریر نے ان لوگوں کو مشتعل کرنا ہے جو مشتعل کیے جا سکتے ہیں آسانی سے. ہاں. اب میں نے کہا کہ یہ تو میرے ذہن میں گیا، سقراط پہ جو چارج لگا تھا یہ تو وہی ہے. سقراط پہ چارج لگا تھا آف کرپٹنگ دی یوتھ آف ایتھنس، کہ تو ایسے فلسفے اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں، ان کے مورل ویلیوز نہیں رہتے، جو مورل ویلیوز اس سوسائٹی نے بنائے. اس کا لاکھ کہنا تھا کہ میں مورل ویلیوز بہتر بتاتا ہوں، پر اس کو 365 اور 385 افراد یونانیوں کی جوری نے اس کو سینٹنس کر دیا، کیونکہ اس کا پروسیکیوٹر بہت بولا اور اس نے زیادہ بات نہیں کی. اس نے کہا میں جو ہوں آپ کے سامنے ہوں. اب یہ مجھے اس سے لنک ہوا، کرپٹنگ دا یوتھ آف ایپل، کرپٹنگ دوز ہو آر سسپٹیبل ٹو کرپشن. میں نے اس کو دوسرے دن فخر کو کہا، میں کہا یہ تو بڑی بڑی رٹ بنے گی، بہت بڑی. کہنا بناؤ پھر. میں سقراط سے شروع ہوا، اور میں نے دیکھا، میں نے ریسرچ جب کی، تب انفارچونیٹلی گوگل شوگل نہیں ہوتا تھا تو ریسرچ کتابوں سے اتنی زیادہ نہیں کہ میرے پاس پاسبلٹی. پر جب میں نے دیکھا کہ جو فی زمانہ معتوب ہے اور وہ آواز اٹھا رہا ہے، اس کی آواز بلند کرنے کے لیے جو اس پہ فرض جرم لگتی ہے وہ ایک ہی لگتی ہے کہ تم ان کو گمراہ کر رہے ہو جو گمراہ ہو سکتے ہیں. تم ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہو کیونکہ ابھی یہ بچے سمجھتے نہیں ہیں. تو میں نے ادھر سے فخر زمان کی تھرو آؤٹ ہسٹری، اسپینش انکویزیشن کے تحت لوگ کورسپونڈنس ملی، لوگ لکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو لکھ رہا ہے کہ لوگ اپنی نظمیں، اپنے
मजमून लिख लेते हैं राइट, और फिर उनको दफना देते हैं। वो डरते हैं लिख के कोई पढ़ ना ले अथॉरिटी वाला। जी जी, वो लिखते हैं, चाहते हैं कम्युनिकेट करना, पर वो दफना देते हैं। ये इस किस्म के अदवार मुमलिकतों पर और आए थे जी। अब मैं वहां से लाके ये किया। अब मुझे जज साहब के साथ जिनके सामने पेश हुआ वो जरा कंजर्वेटिव जज थे, ज्यादा ही कंजर्वेटिव। कि कौन थे सर? जस्टिस मोहम्मद अफजलुल्लाह। अफजुल्ला साहब थे। अफजुल्ला भी उनका अफजल से, उनको मोहम्मद अफजल नाम, मोहम्मद अफजल, उनकी वालदा उनको जुल्ला 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 कहती थी। तो वो उनको ये नाम उनकी। अब मोहम्मद अफजलुल्लाह साहब आके बैठे और बैठते ही कहने लगे, साहब आपकी पिटीशन ने तो मुझे रुला दिया। खासकर जहां आपने कहा कि बूट पॉलिश करते हुए 6 साल के बच्चे, ये कहा तो उसकी तरफ से, मुद्दई की तरफ से, 6 साल के बच्चे को जी बूट पॉलिश करते हुए मैं किस तरह ऐसे दिखा लूं कि उसके हाथ में बूट नहीं है, खिलौना है। अगर उसके हाथ में बूट ही है तो मैं तो बूट ही दिखाऊंगा। इसलिए ये रियलिज्म है। बिल्कुल। और ये इसका असर जो है वो ये असर नहीं है कि ये आदमी को कोई सेक्सुअल अर्ज देता है, ये नहीं। मेरा जब आप पढ़ते हैं ये एक पैराग्राफ को छोड़े, जब आप तसलसल से पढ़ते हैं, रिट पिटीशन जो आपकी थी, जो किताबें उनकी, जो किताबें उनको जो तसलसल से पढ़ते हैं तो वो आपको महसूस नहीं होता कि ये सीन है, इसमें बड़ी लचक है, इसमें बॉडी के पार्ट्स को बड़ा डिस्क्राइब करके, और वो उसमें आप में मेरी तहरीरें नफरत पैदा करती हैं उस अमल से और उस एक्सप्लॉयटेशन से जो औरत की हो रही है जी। अब ये उसमें मैंने फिर एग्जाम्पल्स बहुत दिए थे। तो जुल्ला साहब कहने लगे रात को तो मुझे नींद नहीं आई और मैंने ये सोचा कि मैं आपकी रिट ग्रांट करता हूँ और जितने पैराग्राफ होम सेक्रेटरी ने जिन पे एतराज किया हुआ उनको आप निकाल के छाप ले। अच्छा, हाँ, ये क्या रिलीफ हुई? हाँ, आप उनको निकाल के छाप ले। मैंने कहा ये तो मुझे तो रिलीफ नहीं हुई, मैं तो उनको साथ छापना। नहीं, वो उनमें जरा बेहूदगी है। मैंने कहा सर क्या बेहूदगी है? कोई बेहूदगी नहीं, मुझे तो नजर नहीं आई। कहने लगा फिर आपके ज़हन में भी प्रॉब्लम है, बेहूदगी है। मैंने कहा जी नहीं है बेहूदगी। एक ही चीज को देख के दो इंसान मुख्तलिफ सोच रख सके। कहने लगे किस तरह? मैंने कहा एक ही चीज को देख के एक उसको फौज समझता है, दूसरा समझता है नहीं है, ये कैसे हो सकता? मैंने कहा ये आप अपनी माइंड अप्लाई करें। आपके सामने जो मेज पे दो वो शीशे के होते जी, वो पेपर वेट्स पड़े जी, वो साथ साथ पड़े थे दुल्ला साहब। मैंने कहा जो पेपर वेट्स पड़े हुए आप इनको गौर से देखें तो मुझे तो पेपर वेट्स नजर आते हैं, पर कोई और देखेगा इस किस्म की शेप दो साथ साथ पड़े हुए तो वो तो कुछ और भी सोच सकता है। दुल्ला साहब ने गौर से देखना शुरू कर दिया, गौर से देखना, 30 सेकंड गौर से देख के अपने रीडर को कहते हैं इनको दूर दूर रखा करो। ये मैं आपको दिस इज इंटरेस्टिंग। इनको दूर दूर रखा करो। हाँ, ये क्या साथ ना रखा करो। अब मैंने कहा जी यही मेरा आई रेस्ट माई पॉइंट।
کہ یہ فحاشی نہیں ہے. یہ کہنے لگے نہیں یہ فحاشی اس لیے ہے پھر بھی ہے کہ اس میں جو ایک لائن آپ نے یہ لکھی ہوئی ہے جی یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. میں نے کہا جی اسلام کے مطابق کے وقت یہ چیز ہی نہیں تھی. آج جس طرح انہوں نے وی پی این وہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے کہا بھائی وی پی این تو 21ویں صدی کی ایجاد ہے. جی اس وقت تو وی پی این تھا ہی نہیں. اس کو کیسے آپ غیر اسلامی؟ پھر تو ہوائی جہاز بھی غیر اسلامی, بالکل. پھر تو ریل گاڑی بھی, ساری انسان کی ترقی غیر اسلامی ہے. اسلام ایک رجت پسند ہو گیا اور ساری دنیا ادھر گئی. تو ذلہ صاحب نے اچھا فخر زمان نے یہ محنت کی ہوئی تھی کہ اس نے بہت سارے ادیب لاہور کے معروف ادیب ان سب کو اور شعراء کو بلا کے بٹھایا ہوا تھا. اچھا کورٹ روم میں تھے وہ. ذلہ صاحب کسی کو پہچانتے تھے یا نہیں, پر جس احترام سے کئی وکلا آ کے ان سے مل رہے تھے تو ان کو یہ پتہ چل رہا تھا. اب ذلہ صاحب نے کہا, میں نے کہا کہ نہیں لائن فار لائن تو نہیں دیکھا جا سکتا, ٹوٹل کانٹیکسٹ میں دیکھ. اب وہ کہنے لگے کہ ٹوٹل کانٹیکسٹ میں کس طرح کیا تھا. میں نے کہا جی میں ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ مثال میں اس وقت دینا نہیں چاہ رہا کیونکہ آگے سے کوئی جواب دینے والا نہیں یا بحث کرنے والا نہیں. ٹھیک. پر اس طرح ہے مثال کہ جس طرح کوئی کہے قرآن کا حکم ہے مت جاؤ نماز کے قریب نشے کی حالت میں, تو کیا میں اگر علیحدہ کر لیا جائے تو اس کا مطلب بھی کچھ ہوگا. تو وہ مت جاؤ نماز کے قریب. بالکل. تو میں بیٹھا ہوں, میں تو نماز ہی نہیں پڑھنی, مت جاؤ نماز کے. اب اس طرح کا میں نے ان کو ایک حدیث سے دکھایا کہ اگر اس کو اتنا پڑھیں, اور یہ لوگوں نے مثالیں بھی دی ہیں, تو اس کا کچھ اور معنی ہی نکل جاتا ہے, اور اگر پورا پڑھے تو جی. اب ذلہ صاحب اس میں ذرا وہ منسوب ایک بڑی ہستی کو تھی وہ حدیث. جی. تو ذلہ صاحب نے کو غصہ آ گیا, انہوں نے میری فائل پھینکی. اچھا. اس میں سب کچھ غیر اسلامی ہے. میں نے کہا جی کیا غیر اسلامی ہے؟ کچھ نہیں غیر اسلامی. پھینک دی کی فائل, یہ کسی اور جج کو بولے گا. وہ فیصل آباد لائل پور کے جج تھے جسٹس خورشید. جی. انہوں نے کوئی 20 سال بعد وہ نکلوا کے پٹیشن. اچھا وہ پٹیشن دوبارہ ٹیک اپ ہوئی 20 سال بعد جب خورشید صاحب جج تھے. وہ تو بہت بعد میں آئے. وہ جب پوچھتے تھے جج صاحب کہ ایک اپنے ریڈر سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ ایک کس کی پٹیشن ہے. جی 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 ذلہ صاحب نے جو سٹی. اچھا یہ بڑی مشہور ہو گئی جڑی سٹی سی انہوں نے. اب وہ اس کے بعد کوئی جج رہتا ہی نہیں تھا, پیشی پڑتی تھی, ٹرانسفر ہو جاتا تھا. تو یہ اچھا پھر انہوں نے آگے آپ کی ریٹ الاؤ کی خورشید صاحب نے. اچھا چوری خورشید صاحب نے انہوں نے ریٹ الاؤ کی. اس پہ لکھا کہ کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے سارا, اس کو آپ علیحدہ نہیں پڑھ سکتے. بڑا اچھا آرڈر. چلیں ہاں بڑا زبردست تھا. دین سر آپ ایک ینگ پارلیمنٹیرین بھی تھے 76 میں, 77 میں آپ نے منسٹر بھی رہے. آپ 77 کی جو تحریک تھی اس سے پہلے بھی آپ منسٹر تھے, اس سے پچھلے الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بھی آپ کا انٹریکشن ہوا. میں نے پڑھ بھی رکھا ہے تھوڑا بہت آپ کے انٹرویوز بھی. تو آپ نے کیسا ان کو, صرف ان کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ ہم ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے لیڈر, انٹیلیجنس لیول ان کا کیسے, ویئر وڈ یو ریٹ ہم؟ ویری ہائی, ویری ہائی. اور مطلب ہی ہیڈ اے پریزنس. رائٹ. وہ جس کمرے میں آ جاتے تھے کوئی نہ بھی جانتا ہوں
یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس. he had a presence. جی جی. اور میرے ساتھ تو ان کی ایک دو نشستیں ایسی بھی ہوئیں کہ مجھے وہ بلایا انہوں نے 2 مرتبہ، اور میں سمجھا کہ کوئی اور بھی موقع پر انہوں نے ملٹری سیکرٹری یا ADC لے گیا اندر ان کے پاس، انہوں نے کہا بیٹھو. He was all alone, just one on one. ہاں، وہ کھانا ایک دم آ گیا، ٹھیک. اور انہوں نے کہا میں آئی ہیو کالڈ یو ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ کائنڈ آف بکس یو آر ریڈنگ اینڈ اچھا. واٹ شوڈ آئی ریڈ. مجھے انہوں نے اس میں ایک لحاظ سے چنا تھا، کیونکہ 2 مرتبہ یہ، ایک تیسری مرتبہ بھی بلایا تھا انہوں نے، جی. اور اس روز ان کو کراچی جانا پڑ گیا جی. پرائم منسٹر کو، تو مجھے فون آ گیا کہ آپ نہ آئیں. 2 دفعہ جو میں ملا وہ تھا کہ کتاب کے بارے میں تھا. مجھے کہنے لگے کہ میں نے پڑھی ہے گنز اینڈ روزز، اور اس جیسی کوئی، وہ اتفاق سے میں نے بھی پڑھی ہوئی تھی. یہ تو اتفاق ہے، نہ پڑھا ہوتا تو. Then you started discussing کہ اس میں نے کہا جی اس میں فوج کا پالیٹکس میں آنا، اور پالیٹکس کو کس طرح وہ پھر کرتی ہے، یہ 3rd ورلڈ آرمیز جو ہے ان کے بارے میں خصوصاً وہ اچھا لکھتا ہے. کہنے لگے اور کوئی کتاب؟ میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ SC فنر کی دا مین آن ہارس بیک. مجھے کہتا ہے میں یہ نہیں پتہ، مجھے یہ یاد نہیں کہ کیا انہوں نے فون پہ انٹرکام پہ کہا یا بلا کے کہا، پر انہوں نے میرے سامنے اس بک کا آرڈر کر دیا. اچھا. مین آن ہارس بیک. مین آن ہارس بیک یہ تھی SC فنر کی، وہ جیک واڈس کی تھی، گنز اینڈ روزز. گنز اینڈ روزز. اب یہ گنز اینڈ روزز یہ ہیں، اب میں بات کر رہا ہوں 1970s کی بات ہو رہی ہے. اس زمانے کی یہ بیسٹ سیلرز میں شاید اس زمانے کی گراؤنڈ بریکنگ جی کتابیں تھیں. تو بڑے خوش ہوئے اس پہ، اور مجھے کہنے لگا میں کال یو فرام ٹائم ٹو ٹائم. اچھا. تو دیکھتے رہنا کوئی. اب میں واپس آیا تو میں جتنی دیر وزیر رہا میں کتابیں ضرور دیکھتا. بک شاپ کا چکر ضرور آپ کا لگتا تھا. ایک دفعہ دوسری دفعہ انہوں نے بلایا جب، تب مجھے ان کے سیکرٹری نے ہی کہہ دیا جی کہ بکس کچھ لے آئے ساتھ جو آپ مناسب سمجھیں. تو 4-5 کتابیں میں نے جو ریسنٹلی پڑھی تھیں یا جو مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، پر جی وہ شیلف پہ نظر آ رہی تھی اور انہوں نے ان کو دیکھا تو اس میں دلچسپ باتیں لگیں، وہ میں نے انہیں اور بھی دیں. تو بھٹو صاحب کے ساتھ یہ وہ بھٹو صاحب کی ریڈنگ سپیڈ جو تھی نا، اس کے بعد میں نے بی بی شہید نہیں دیکھی. اچھا. ریڈنگ سپیڈ وہ اس طرح چلتے تھے، قلم پکڑا ہوا ہے، کاغذ کو نہیں لگ رہا، کاغذ کے اوپر یہ انہوں نے پیج پڑھ لی. اور ہم نے اس وقت تک 2 سینٹینس 3 سینٹینس نہیں پڑھے ہوتے. تو سر بھٹو صاحب انتھک تھا. میں نے سنا ہے ٹو مچ انتھک 3-4 بجے صبح تک کام کرتے. مجھے ان کا فون آیا ایک دفعہ 4 بجے صبح، اور انہوں نے کہا کہ
صادق قریشی چیف منسٹر تھے, جی ان کو تو میں نے بتا دیا ہے, بٹ سنس آئی میڈ یو ان چارج آف اسٹوڈنٹ افیئرس ان پنجاب, ایڈیشنل مجھے جی ذمہ داری دے دی, اس لیے تو آپ کو بھی بتا دوں کہ بیگم نسیم ولی خان اینڈ ون آف دی ادر PNA لیڈرز, اب وہ جماعت اسلامی کے عبدالغفور صاحب, پروفیسر غفور جن کو کہتے تھے normally. نہیں ایک اچھا عبدالغفور اور تھے, اور تھے سینئر جی. وہ PNA کے سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں, جماعت اسلامی میں بھی جی غالباً سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ رہے. تو وہ پنجاب یونیورسٹی کا جا رہے ہیں, تو پنجاب یونیورسٹی ان کو داخل نہیں ہونے. ہم نے اپنی طرف سے جو کوشش کرنی تھی کر لی. انہوں نے ایک بڑا یہ وہ غفور صاحب تو نہ پہنچ سکے, وہ بیگم نسیم ولی خان جی یونیورسٹی پہنچ گئی اور بڑا ہنگامہ ہوا کافی. پر وہ پہنچی کیسے؟ وہ کار پہ جانے کے بجائے موٹر سائیکل پہ, اچھا ذرا سا چہرہ چھپا لیا جی, اور وہ گزر گئی سارے بیریکیڈز میں. اور لوگ سمجھ رہے اسٹوڈنٹ ہے یہ, بیگم نسیم ولی خان تو اس طرح نہیں جا رہی. جی تو پھر بھٹو صاحب نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہوا, کیوں چلی گئی. تحریک PNA کی اس وقت چل رہی تھی؟ نہیں. اچھا یہ پہلے کی بات ہے. پہلے کی بات. تو مجھے پوچھا, میں نے کہا جی میں نے تو کہا تھا, جن کو اسٹوڈنٹس کو بھی کہا تھا, لیکن میرے خیال میں اچھا ہو گیا ہے جو یہ کر کے اور چلی گئی. دس ایونٹ از اوور بیہائنڈ اس, یس, اینڈ آفٹر ون ڈے پیپل ول بی ٹاکنگ آف سم تھنگ ایلس. یہ نئی خبر ہر روز آ جاتی ہے, بالکل نیا اخبار آتا ہے, نئی سرخی آتی. تو میں تو سر یہ کہوں گا کہ یہ فلوسافیکلی اس کو دیکھیں, ہو گیا ہے, وہ آ گئی ہے, وہ چلی گئی ہے جی, اور کوئی لاش نہیں گری, کوئی گولی نہیں چلی. تو مجھے کہتے ہیں تھینکس فار دا سولس, بٹ دیر ہیز بین اے ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی. میں کہا یس سر. اب یہ رات کو 4 بجے وہ بیٹھا کام کر رہا ہے, فائلیں کر رہا ہے, اور ایک برین ویو آ رہی ہے ان کو. اچھا سر, ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا, حفیظ پیرزادہ صاحب کو شاید یاد نہیں ہوگا, حفیظ پیرزادہ صاحب اور آپ ایک کیس میں اکٹھے ہائی کورٹ میں آئے تھے, یہ مشرف کا دور تھا. تو آپ نے ہنستے ہنستے تعارف کرایا تھا کہ ایک دفعہ میں نے کھانا کھا لیا حفیظ پیرزادہ کے ساتھ لنڈن میں, تو مجھے پیپلز پارٹی سے نکال دیا گیا. سو یو واز سیئنگ اٹ ود لاٹ آف لافٹر اینڈ ہنستے ہنستے آپ بتا رہے تھے. تو اس زمانے میں وہ تو جا چکے تھے نا, ایک جو انہوں نے فرنٹ بنایا تھا سندھ پختون بلوچ فرنٹ. جی جی, تو اس وجہ سے آپ کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیوں ملے ان سے؟ نہیں, یہ پیپلز پارٹی نے نہیں کہا. اچھا نہیں, اصغر خان نے نکال دیا. تحریک استقلال میں, مائی اپالوجیز. جی جی جی, انہوں نے نکال دیا تھا. تحریک استقلال میں میں پیپلز پارٹی سے, میں نے پیپلز پارٹی سے نہیں, اپنے عہدے وزارت سے جی استعفیٰ دیا تھا 77 میں, تحریک کے دوران دیا تھا. 77 جی, 8 اپریل 1979 جی 77 کو ایک کیبنٹ میٹنگ ہوئی پنجاب کی, جی, پریزائڈڈ اوور بائی دی پرائم منسٹر. بھٹو صاحب سندھ کی اور پنجاب کی کیبنٹس کو ہیڈ کرتے تھے. آ کے مہینے 1.5-2 بعد جی
آ کے ہیڈ کرتے تھے, ایجنڈا ہوتا تھا. جی جی ہر وزیر کو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو, جی پروونشل منسٹر کو کے سامنے بات کرنے کا موقع بن جاتا تھا. رائٹ 8 اپریل کو آئے تو 9 اپریل کو صوبائی اسمبلی نے ان کا پہلی نشست ہو رہی, پہلا سیشن جی حلف برداری ممبرز کی. اور اس کے لیے سیکیورٹی پلان بنایا گیا تھا, اور وہ ایک چارٹ کے طور پہ ہمارے سامنے لگا ہوا تھا. جی دونوں طرف وزراء دیکھ سکیں برابر. اور اس میں نقشے کو اگر دیکھتے آپ تو یہ جو اسمبلی بلڈنگ ہے اس کے ارد گرد ایک دائرہ سا تھا لال. وہ دائرہ اگر ہائی کورٹ سے شروع کریں تو مال روڈ, ہائی کورٹ سے لارنس روڈ, لارنس روڈ سے وہ کراس کرتی ہے جو کوئنز روڈ, جی اس کو کراس کر کے پھر یہ چڑیا گھر میں جا کے وہ لگ جاتا ہے. اس کو آگے نشان نہیں جاتا کیونکہ وہ جگہ ہی نہیں. پھر وہ چڑیا گھر کے گیٹ سے جاتا ہے آواری سے گزر کے پیچھے فلیٹیز سے, اور وہ ایک دائرہ تھا پڑا ہوا اگینسٹ اراؤنڈ دی پروونشل اسمبلی. اب انہوں نے ایکسپلین کیا, فضلداد صاحب آئی جی تھے, مظفر ملک صاحب, بریگیڈیئر مظفر ملک صاحب چیف سیکرٹری تھے. جی بنیادی ذمہ داری ان پہ تھی. جی انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ بتایا کہ جی اس دائرے کے اندر پرائم منسٹر صاحب چڑیا بھی پر نہیں پھڑک سکے, اینڈ وی آر فلی ڈپلائڈ فار دیٹ. جی آج شام سے یہ بند ہو جائے گا سارا, کوئی ٹریفک نہیں, شام 7 بجے سے. اور اس کے بعد یہ کھلے گا جب یہ اجلاس ہو گیا ہو. جی اور یہ مخصوص رستے سے ایم پی ایز آئیں گے, وہ یہ رستہ ہوگا. ختم کرتے. ہاں جی 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 پلیز. مخصوص رستے سے یہ ایم پی ایز آئیں گے. اب یہ اور اس پہ ہمیں صرف یہ آپ سے مینڈیٹ لینا ہے کہ ہم کس حد تک تشدد کر سکتے ہیں. کوئرسو پاور کو پرائم منسٹر صاحب نے پوچھا وہ کس طرح, انہوں نے کہا جی لاٹھی چارج, ٹیئر گیس, ربر بلیٹ, دین فائرنگ. اس کا بھٹو صاحب نے چیف منسٹر قریشی صاحب کو پوچھا, صادق واٹ ڈو یو تھنک؟ صادق said that I am perfectly comfortable with that. یہ تو اگر ایک دن چڑھ پڑے اسمبلی پہ تو روز ہی چڑھ لیں گے, یا آ گئے تو قبضہ کر لیں گے. سو یہ فیروشس ان کی انٹینٹ ہے, اس کو آپ نہ کریں, دیں ان کو رائٹ ٹو فائر. وہ کرتے کرتے اب ساری وزیروں سے پوچھنا شروع. اب میں سب سے جونیئر وزیر تھا, میری سب سے باری بات میں آتی تھی. اچھا. میرے بعد ڈاکٹر مبشر حسن صاحب, وہ میرے بعد کیوں تھے, وہ تو بڑے سینئر تھے پارٹی کے, اور وہ فیڈرل منسٹر بھی رہے تھے. وہ اس لیے کہ ان کے پاس وزارت نہیں تھی, ان کو انہوں نے میرے بھی, اب یہ بیوروکریسی کے کمال ہے. جی انہوں نے آپ کے بعد بٹھایا. میں نے ان کو بڑا ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ ادھر تو آ جائیں. ڈاکٹر صاحب کو پرائم منسٹر کے ساتھ بٹھایا ہونا چاہیے. خیر اب میری جو ہمارے بات سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ٹھیک. میں نے کہہ دیا کہ سر اس کو ذرا سوچ لیں.
یہ بھی کہنے والا کہ اس کو سوچ ریکنسیڈر کر لیں، کیونکہ یہ اگر گورنمنٹ اسٹرانگ آرم استعمال کرے گی تو اسٹرانگیسٹ آرم ول پریویل. بھٹو صاحب کو ایک دم شوق سا لگا. سو یو ڈونٹ ایگری ود اٹ دا پلان. میں نے کہا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ریکنسیڈر کریں، کیونکہ اگر ہم نے رائفل چلانی ہے تو کوئی اور رائفل چلانے والا ایلیمنٹ بھی بیچ میں آ جائے گا. نو ڈونٹ فیئر دی آرمی، ڈونٹ فیئر دی آرمی. None of my ministers need fear the army. And Sadiq, there should be no bloodshed. But if it is unavoidable, you have the authority. Muzaffar Malik and Fazal Saad, you have the authority. Fazal Haq, you have the authority. That's the 8th of April afternoon. After. اب ہم اٹھ کے واپس آ گیا. وہ گورنر ہاؤس کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تو ایک بندہ بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں. میں اپنی سائڈ پہ چل رہا ہوں. بہرحال 9 اپریل کو پھر وہ ایک بہت بڑا 9 اپریل کو یہ ہوا کہ گولی چلی جی. اور وکلا کے جلوس پہ گولی چلی جی خصوصاً، اور ایک وکیل اور ایک سویلین دے ڈائی. اچھا. اب اس کے بعد میرے سے بڑا میرا پریشر نہیں، کسی کا پریشر نہیں. اچھا میں تھا بھی تازہ انگلستان سے پڑھ کے آیا ہوا جی. اب اس میں وہاں اگر کوئی وزیر سیویئرلی ڈفر کرتا ہے اس پالیسی سے تو اس کو وہ اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. وہ ریزائن ہی کرتا ہے، وہ ریزائن کر دیتا ہے کیبنٹ میں. بالکل. اور وہ پارٹی میں رہتا ہے، اور اکثر وہ پارٹی کا بعد میں کرتا دھرتا بھی بن جاتا ہے. ایک دفعہ نکال دیا یا اس نے ریزائن کر دیا. جی. ریزائن اس نے عہدے سے کیا، پارٹی سے نہیں کیا. میں نے بھی جو خط لکھا بھٹو صاحب کو، اس میں آخری جملہ میں نے یہ لکھا کہ میں مین ٹائم پارٹی کو سرو کرنے کا شرف حاصل رکھنا چاہتا ہوں. جی. اینڈ آئی ول بی اویلیبل ٹو ورک فار یو ان اینی کیپیسٹی. لائک ہاؤس آف کامنز میں آپ ایک بیک بینچر بن جاتے ہیں. ہاں، ٹریجری بینچز پہ آپ آگے فرنٹ بینچر نہیں رہتے. اور آپ ایک طرح سے اپنا کریئر اس کو دھچکا لگا بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی. پر اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہو، کوئی پوائنٹ آف پرنسپل کہ وہ آپ کو بعد میں اس کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے. پر میرے کوئی ذہن میں جی میں نے سوچا میں کیبنٹ میں کس طرح بیٹھ سکتا ہوں، ساری کیبنٹ نہیں کہا. تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے مشورہ بھی ہوا. انہوں نے بھی اس دن استعفیٰ ایکچولی دے دیا. وہ بڑے پیپلز پارٹی سے انہوں نے پارٹی سے دیا. رائٹ. اب میرا ارادہ کوئی نہیں تھا پارٹی چھوڑنے کا. میرا خیال تھا کہ یہ از دا ڈن تھنگ، یہی ہونی چاہیے، پراپر تھنگ تو یہی ہے. وہ مجھے دوسرے دن پریزیڈنٹ پنجاب اور سیکرٹری جنرل پنجاب نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی سے نکالا. پریس کانفرنس کر کے ہاں نکال دیا. سو میں پیپلز پارٹی سے نکال دیے گئے نا. آپ نے خود نہیں چھوڑا، نکال دیا گیا. اب میں یہ چند وزراء انہوں نے میرے گھر پہ حملہ شملہ بھی کروایا صاحب کو خوش کرنے کے لیے. جی. تو میں اس زمانے میں بڑا گم میں تھا. پارٹی میں تو جگہ ہی کوئی نہیں تھی.
نکال دیا گیا. اپنی طور پہ اصول کی بات کی, بالکل, اور کوئی اس میں مذائقہ نہیں تھا, اور پارٹی میں رہ کے چیئرمین کی خدمت کرنے وہ میرا بالکل, آپ یہی آپ کا تھا. کوئی مجھے راغب نہیں کیا تھا کسی پارٹی نے, کوئی مجھے نفرت نہیں تھی پیپلز پارٹی سے. یہ ایک گولی چلنے کا, اور یہ سارا میں نے کہا یہ تو میں سارے سے مختلف ہوں, تو میں نہیں, مجھے نہیں رہنا چاہیے. بہرحال وہ حملے شملے, وہ ایک دن محمود علی قصوری صاحب آ گئے, ہمارے وکلاء کے بھی بڑے قائد تھے جی, اور وہ تحریک استقلال کو جوائن کر چکے تھے, بلکہ شاید ان کے سیکرٹری جنرل بھی تھے, something like that. اور محمود علی قصوری صاحب لیفٹ کے آدمی تھے. ٹھیک, میں جب مزدور یونینز کے کیس کرتا ہوں, یہ وکالت کا ذکر نہیں آیا, کیسی وکالت کی. جی جی. پر تو میاں صاحب, میں جب سپریم کورٹ کا وکیل نہیں تھا, تو یونینز کے کیسز اور ان کے مینجمنٹ کے خلاف میں پھر میاں صاحب کو انگیج کیا کرواتا تھا, انگیج. تو ایک ہماری بڑی ریپو تھی جی, وہ باپ کی طرح تھے. جی جی. وہ آ گئے, وہ کہنے لگے کہ روز تیرے گھر کے باہر کوئی فائرنگ کر جاتا ہے, کوئی کچھ کر جاتا ہے, تو میں تینوں لین آیا. میں کیا, میں خاموش رہا. میں نے کہا جی کتنے لینا, بس تو میرے نال چلنا ہے, میرے گھر چلنا ہے. اور بشرا نو ذرا بلا, میں کیا وہ پتہ کیتا شی واز آؤٹ. کہنے گاڑی مجھے لے جانے, تنوں میں تحریک استقلال جوائن کرا. اچھا, دیٹ سیم دی اونلی آپشن ٹو می. مولویوں کے ساتھ میں جا نہیں تھا سکتا. جی جی جی. اور انہیں, سوری ٹو انٹرپٹ سر, انہیں زمانے میں شادی بھی آپ کی, لیکن یہ میرے خیال میں 77 سے پہلے آپ کی شادی ہو چکی تھی. ہاں, شادی میری 72 میں ہوئی. 72 میں شادی. تو اس کے بعد سر آ جاتے ہیں, تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں. بڑا ہی ایک میرا خیال ہے غمناک دور تھا جب بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دی گئی. پھر اس کے بعد ایک سیاسی ولڈرنس آ گئی ہر ایک کے لیے. تو پھر بی بی واپس آئیں. تو اس کے بعد آپ کا جو ایک لینڈ مارک کیس تھا, جو تلوار اور تیر کے نشان کے لیے آپ نے بڑا پیشنیٹلی لڑا, اس کے بارے میں اینی میموریز؟ میں اس سے پہلے ذرا ایک یہ بات آپ نے چونکہ وہ چھیڑی ہے وکالت کی. جی جی. وکالت میں نے, میری چوائس تھی. جی. مجھے کسی سی ایس ایس والا, سوری آپ بتائیے. ہاں وہ سی ایس ایس. اس وقت مجھے بڑے میں تذبذب میں تھا. فرسٹ تو آ گیا تھا پاکستان میں. جی جی. اب میں لیفٹ کا بندہ تھا, ہم مارکسسٹ ہوتے تھے, اور کسی قدر اب بھی ہیں. اور مارکس کی جو ایک دو تھیریز ہیں وہ آج بھی بالکل, اور آج دنیا میں پولیٹیکل سائنٹسٹ جس کو سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے وہ کارل مارکس ہے. یہ اسٹڈیز کی ہیں یونیورسٹی آف اربین شیمپانا ایلینوائے کے پاس ہے جی, ایک اور کینٹکی یونیورسٹی. انہوں نے اسٹڈی کیا کہ کون لوگ کس کو زیادہ پڑھ رہے. پر مارکس سے اختلافات ہو سکتے ہیں جی. ہیں, پر مارکس نے ایک تو یہ کہا کہ جو مالک ہے, آجر اور مزدور کے درمیان جو رشتہ ہے یہ ہے سرپلس ویلیو کا. جی. وہ کیا ہے کہ مزدور اگر 4 سائیکل بناتا ہے ایک دن میں, فرض کیجیے, پر اس کا گزارا اس آمدن سے ہو سکتا ہے جو آدھی
साइकिल बनाने की उजरत है तो 4.5 साइकिल 5 में से वो उसकी इजाफी है जी, वो वैल्यू वो सारी आजर ले जाता आज ले जाता है। और उसको उतने भी रख के उतनी तनख्वाह दे के ताकि वो सरवाइव करके कल फिर आ जाए। जी, तो आजर 80% 90% ले जाता है, मजदूर 10% पे रह जाता है। फिर हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म जिद और बजिद और फिर उससे एक नया निकलता हुआ एक नई हकीकत। तो अब मुझे आ गया कि CSP में टॉप कर गया। इम्तिहान दिया मैंने, जी जी, सीरियसली दिया, पर ये नहीं था मुझे ख्याल कि मैं टॉप कर जाऊँ। उस जमाने एक जगह मैंने आपको ये भी कहते सुना कि उस जमाने में बंगाली भी हमारे साथ थे और वो बहुत ब्रिलियंट हुआ करते थे, बहुत ब्रिलियंट, टॉप में वही थे, आपके बाद वो सारे वही थे, काफी लंबी लाइन। हाँ, वो मेरे बाद तो दो वेस्ट पाकिस्तानी थे जी, बट ये बंगाली तो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। जी जी, अब मैं बड़ी सोच में पड़ा रहा। फैमिली में मेरे किसी ने प्रेशर नहीं डाला, ना वालिद ने ना वालदा। जो तुम चाहोगे बेटा वो करो। अच्छा, किसी ने प्रेशर नहीं डाला, कोई गिल्ट नहीं? नहीं। मेरी बहनों की ख्वाहिश थी, दोनों के हस्बैंड CSP थे। अच्छा, अब दोनों के हस्बैंड जो CSP थे तो और बड़े लायक फायक CSP। अब बहनों को वो लाइफ स्टाइल एक जी जी था उसमें, वो अपनी बैचमेट्स फिर जी जी, बिल्कुल एक कल्चर है, एक कल्चर है पूरा। पर मुझे फिर किसी ने नहीं कहा, वालिद ने भी नहीं कहा। मैंने पूछा तो देखा जो पुत्र तेरी सलाह कर तो। अब वालदा मेरी चाहती थी कि मैं CSP, वो अपने दामादों को बड़ा प्यार करती थी, उनको बड़ा अच्छा लगता था और उनको वो लायक भी बड़े थे, बड़े खुश रखते थे। अब उन्होंने उनकी तरफ से जो प्रेशर किस्सा उन्होंने डाला। मेरे एक मामू थे, फौत हो गए, बहुत अजीज, मुझे बहुत ही है। वो जो लाहौर आ जाते थे, साहिवाल में ही वो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, वो लाहौर आ जाते थे तो मेरी बस बात है उनके साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ। अब वो उनको मेरी वालदा ने रिक्वेजिशन किया और कहा कि बताया ये नहीं कि वो इसी मकसद के लिए बुलाया। जिस दिन मैंने ज्वाइन करना था उससे 3 दिन पहले वो आ गया और वो मेरे कमरे में ही, उनके बिस्तर भी चारपाई भी लगा दी गई। अब कोई काम, छुट्टियां थी, सुबह शाम होता ही नहीं था, तो मैं मामू के साथ, मामू चौधरी सईद अहमद जी का नाम। अब मैं मामू सईद के साथ फिर रहा हूं तो सवाल कैसे करेगा? तनु कदों आया सी नतीजा, मुझे याद आ, ये तो चीज मैंने कहा 14 जुलाई 1970। कहना है तो 14 जुलाई 1970 से ये केड़ा महीना होया? मैं कहा जी सितंबर। तो शामिल कदों होना है, ज्वाइन कदों करना है? मैं कहा 2 अक्टूबर। ये तू इतना सोचा है 14 जुलाई तो लेके वो आज का दिन जो लेट से अगस्त की 3 तारीख है, 14 जुलाई तो लेके आज तक तेरे लिए कितने रिश्ते आ चुके वही सब रह जाने नहीं सब रह जाने। अब मैं कहूँ मामू कोई तत्ती मेरे नाल ब्याह कर ही लेगी और नहीं तेरे नाल ब्याह नहीं किसी का। मैंने कहा मामा मैं फिर अब मेरी उसकी ये बहस होती है। आप कह रहे हैं मैं नहीं ज्वाइन कर। मैं कहा मेरे नाल कोई तत्ती ब्याह कर ही लेगी, तंग आई दुनिया तो आवाज़ार उबार में बुशरा was a gift
وہ تو پھر میں نے جب چھوڑ دی پھر ان کو اعتراض نہیں تھا؟ نہیں شی از ڈفرینٹلی رائٹ. اس کو شاید چاہیے بھی ایسا ہی تھا جو ذرا رسک لیتا ہو. بڑی رسک میں نے لیے زندگی میں آپ کو بتاؤں بہت. خیر اب وکالت میں اس وقت بریف لیس لائر تھا اور ایک دھڑک ہوتی تھی کہ کوئی سیڑھیاں چڑھ کے میرے دفتر میں داخل ہو کر جی سیڑھیوں میں ٹھپ 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 اگر آتی تھی تو کوئی دوست ہی آتا تھا. اب میں نے مجھے اکتوبر کی 7 تاریخ بھٹو صاحب کا ایک جلسہ بھی ہوا لاہور ناصر باغ. جی جی گول باغ اس وقت کہتے تھے اس کو. اور میں ادھر پروفیسر عزیز الدین تھے، یہ انگلش کے پروفیسر تھے، مارکسسٹ تھے، ہیں ابھی بھی ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں ماشاءاللہ. بشرا کے پروفیسر تھے اور ہمارے ایک مارکسسٹ گروپ میں ٹیوزڈے گروپ جی جس کو یہ تصویر جنہوں نے میاں اعجاز الحسن نے جی جی جو بنائی ہے یہ وہ چلاتے تھے. جی اور وہ ہماری ویکلی میٹنگ ہوتی تھی تھنک ٹینک کے طور پہ، وہ منصوبہ نہیں بنا رہے ہوتے تھے. اب وہ پروفیسر عزیز الدین کے پاس میں گیا اور میں نے کہا یہ کل جوائن کرنا ہے، مجھے بتاؤ میں کیا. 7 اکتوبر کا دن تھا، تھوڑی بارش ہو رہی تھی، شام ہونے والی تھی، اور انگلش ڈپارٹمنٹ جو کہ ابھی بھی شاید وہی ہے گورنمنٹ کالج کے ساتھ یونیورسٹی کی انگلش ڈپارٹمنٹ، جی جی وہاں سے مجھے پروفیسر صاحب نے کہا آؤ ذرا واک کرتے. میں نے دیکھا بارش ہوئی، کیا نہیں کوئی نہیں ہے، زیادہ ضروری تیرا سوال ہے، می نہیں پہ گیا 3:30 وی ہیو ٹو ڈو. اب ہم انارکلی بازار نکل گئے. انارکلی بازار میں ایک بچہ، یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں، ایک بچہ یوں ایک پکڑ کے سوٹی اس پہ کوٹ ٹانگ کے بیچ رہا تھا، کوئی 12 سے 14 سال کا اور ٹھٹر رہا تھا، خود سردی میں ٹھٹر رہا تھا اور کوٹ ٹانگے 15 یا 10 روپے کا کوٹ. پروفیسر صاحب وہاں کھڑے ہو گئے، ذرا اس سے ہٹ کے دور ہو. وہ کہہ رہے ہیں اعتراض، آج تو جرا فیصلہ کرنا نا بچے، وہ یہ کرنا ہے کہ کیا تو یہ کو کوٹ خرید کے تے یہ تے پائیں گا یا یہ کو کوٹ خرید کے لے کے چلا جائے گا. اے فیصلہ کر. اور یہ زندگی زیادہ نہیں فیصلے اس طرح. وہ آپ کو اچھا وہ میں نے کہا یہ تو میں نہیں سروس میں نہیں جاتا. پھر میں نے یحییٰ خان کو خط لکھا کیونکہ یہ پریزیڈنٹ کی طرف سے مجھے آفر آیا تھا. جی جی دا پریزیڈنٹ از پلیز ٹو آفر یو این اپوائنٹمنٹ ان دس سول سروس آف پاکستان. تب CSP ہوتی تھی. جی تو میں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا. میں گھر آ گیا، کسی کو نہیں بتایا، ماموں کو بھی نہیں بتایا. اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے سول سروس میں نہیں. اب جب ماموں بھی سو گیا، گھر والے بھی سو گئے، تو میں نے اٹھ کے خود اپنے ہاتھ سے ٹائپ رائٹر ایک میرے پاس چھوٹا سا تھا، وہ اس پہ ٹائپ کیا اور یہ لکھا اس میں آخر میں کہ آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ ٹو مارگیج آئدر مائی ٹیلنٹ اور مائی انٹیگریٹی ور آئی ٹو ایکسیپٹ یور آفر. واہ. اور وہ اس کا
میں نے کہا فوجی جو تم آپریشن کر رہے ہو اس پاکستان میں اس وجہ سے. سر یہاں پہ ہم اس کو ایک بریک کر لیتے ہیں. اس کا دوسرا جو ہے بڑا انٹرسٹنگ چل رہا ہے, بہت سارے کوشچنز ہیں, تو ویل ٹربل یو اگین.